الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں پیارے بچوں، عاد و ثمود کی انجام و عاقبت سے متعلق وارننگ تو آ گئی. اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ جب انہوں نے اللہ کے احکامات توڑ دیے، حدود سے تجاوز کر گئے، انبیاء علیہ السلام کو خاطر میں نہیں لائے، ان کو ستارے میں دقیقے بھی فروگزاشت نہیں کیے، تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ فرمایا فَأَمَّا عَادٍ. پہلی بات تو قوم عاد کی ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا کرا، ہم جیسا قوم، ہم تو کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے، ہماری طاقت ناقابل تسخیر. فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر اور غرور کا انہوں نے علانیہ فخریہ ہر جگہ گھومتے گھامتے اظہار. اور وہ بھی فرماتے ہیں بغیر الحق. ان کی شایان شان بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کچھ اتراتے اور کرتے پھریں. وہ مخلوق تھے، عاجز تھے. جہاں تک وہ پہنچ چکے تھے وہ تو کسی اور کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ وہ بڑی جسامت کے مالک، بڑی ٹیکنالوجی کے مالک، بڑے اختیارات کے مالک اور قرب و جوار کے اقوام کو آنکھیں دکھانے والی قوم. کون ہے بغیر حق فرمائے، یعنی بغیر کسی سبب اور وجہ کے کہ واقعی یہ ہم از خود ہے، چونکہ میرا باپ طاقتور تھا اس لیے میں ہوں، اور چونکہ میرا باپ متصرف تھا، مسلط تھا اس لیے میں ہوں. یعنی کہ ہم جو ہیں جیسے ہیں اللہ کی طاقت کی مہربانی سے اور اس کے بل بوتے پر یہ کچھ نہیں. سب سے پہلی بات جو کی طاقت کی بات، وہ اللہ کے فرمودات کا انکار تھا، اللہ کے قوانین کے ساتھ ٹکراؤ تھا. پہلا کام جو انہوں نے طاقتور ہونے کے بعد کیا تھا، یہی تھا. اچھا اللہ. وقالوا من اشد منا قوة. بتا دو ہم سے زیادہ کس کے پاس طاقت ہے کوئی ہم جیسا؟ ہماری طاقت سے کے مطابق کوئی طاقت والی ہے؟ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کیا دیکھا نہیں تھا جس اللہ نے، جس ذات عظیم الشان اور عظیم الصفات نے ان کو پیدا فرمایا تھا، وہ تو ان سے قوت میں بہت آگے ہے، بہت زیادہ طاقت ہے اللہ رب العزت کی.
اللہ کی طاقت ان کی طاقت سے بہت آگے، اور ان کو محیط، اللہ کی طاقت ان کو محیط کی، ان کے ارد گرد سب اللہ کی طاقت کی گرفت میں ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جسے میں نے عرض کیا کہ ان کا بس اب یہ وتیرہ بن گیا تھا کہ اللہ کی کوئی فرمان قابل قبول نہیں ہے، جو اللہ کہتا ہے نہیں کرنا ہم کریں گے، اور اللہ فرماتا ہے جو نہیں کرنا وہ ہم کریں گے، اور جو فرماتا ہے کرنے کا ہم نہیں کریں گے، جاؤ، کوئی بات نہیں مانیں گے اللہ کے اور اللہ کے قاصدوں کی۔ فرماتے ہیں انہوں نے جب حدود پلنگے اور اندازہ ہوا کہ اب یہ پیچھے آنے والے نہیں ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ایک طوفانی ہوا ہم نے ان پر مسلط کی، جو جس ہوا کی یعنی جو وزش تھی اس میں خطرناک قسم کی آواز بھی شامل، طوفانی ہوا۔ دیکھتے کہ جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی ان کے ساتھ ہوتی، لیکن کیسے فی ایام نحسات، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے یہ دن منحوس دن تھا، کیونکہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کے صفحہ ہستی سے مٹنے اور ان کی طاقت کی نشانیوں کے بقا آنے والے نسلوں کے عبرت کے لیے یہ رہنے تھے، ان کے آثار، ان کی تعمیرات، ان کی نشانیاں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا کے چھوڑ دیے گئے، اور خود اس ہوا نے ان کو اکاڑ پھینک دیا۔ جس طرح بہت لمبے کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں 30-40 فٹ کے، جڑ سے اکاڑ پھینک کے کس طرح وہ زمین پر زمین پوسد، اس طرح ان کا قد بھی طویل ہوتا تھا، اس طرح کھجور کے تنے کی طرف گرتے چلے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہوا کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو رسوا کرنے والے عذاب کا ذائقہ چکھا دیں دنیا میں، جو اتراتے پھرتے تھے کہ کون ہے ہم جیسا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور جو عذاب آخرت میں ان کو دبوچ لے گی، جس میں وہ گرفتار ہوں گے، وہ زیادہ رسوا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہاں تو تمام خلائق بھی شاہد ہوگا ان کے عذاب میں گرفتار ہونے کا، اور پورے جہنمی بھی متوجہ ہوں گے ان کی رسوائی اور ذلت کا، اور یہ عذاب اور جس میں وہ جہنم میں گرفتار ہوں گے 2 دن 4 دن سال 2 سال 1000 سال بعد 20,000 سال کے ابد الدہر کے لیے ہوگا، قائم دائم ہوگا ان کے لیے۔ تو اب یہ لوگ جو آپ کی فرمودات کے منکر ہیں، تو ان کو عاد و سمود کی جو انجام کے بارے میں بتا دیا گیا، یہ تو ہو گیا عاد کا حال و احوال، اور سمود کا احوال اگلے آیتوں میں آ جائے گی۔ پسند کریں کیا قبول ہے آپ کو، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کے نیچے سربلندی اور سرفرازی، یا آخرت اور دنیا دونوں میں اللہ کے قہر و غضب کا شکار؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔